پیارے بھائی بہن، اب ہم کھولیں گے پیدائش کی کتاب اور اس کا باب 2 اور اس کی آیت 1 سے 3 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا، اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا۔ اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ پیارے بھائی بہن، ایک بات ضرور یاد رکھنا کہ سبت کے اہمیت کو ہم کبھی بھی نہیں بھول جانا۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا کا کلام ہم کو یہ بتاتا ہے کہ خدا اپنے کام سے فارغ ہوا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا خدا تھک گیا تھا کیا، جو انہیں 7ویں دن آرام کرنا چاہتا تھا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ خدا نہ تھکا نہ تھک سکتا۔ یہ سوچنا بے وقوفی کی بات ہے۔ خدا واقعی میں آرام کرا۔ جب خدا 6 دن میں کائنات کو بنانے کا کام ختم کرا، تو اس کے بعد سارے کائنات پہ غور کرا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیسی ہے۔ جب انہیں غور کرا تو اس کو بہت اچھی لگی، اور اس کے بعد اس کے پاس اور کام نہیں تھا۔ پیارے بھائی بہن، جب ہم ہمارے دفتر میں کام کرتے ہیں تو شام تک بھی ہمارا کام پورا نہیں ہوتا، کچھ نہ تو کچھ رہ جاتا، مگر یہاں خدا کوئی چیز بھی باقی نہیں چھوڑا۔ 6 دن میں ہر چیز کو پوری کرا۔ خدا 7ویں دن آرام کرا، کئی کو بولے تو اس کا کام ختم ہو گیا تھا۔ یہاں اگر ہم غور کریں گے تو روحانی طور سے ہم لوگوں کو سچائی نظر آئیں گی۔ عبرانیوں کے خط میں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ہم آرام کی جگہ داخل ہوں گے، یعنی کہ ہم خدا کے سبت میں داخل ہوں گے۔ کیونکہ ہم یسوع مسیح پہ ایمان لائے، خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرا اور ہم خدا کے آرام کے جگہ میں داخل ہوں گے، یعنی کہ جنت۔ پیارے بھائی بہن، یسوع مسیح آپ کے لیے اور میرے لیے صلیب پہ اپنی جان 2000 سال پہلے دے کے ہم کو گناہوں سے چھڑائے، اور ہم ضرور جنت میں داخل ہوں گے۔ اس لیے حضرت پولس رسول اپنے خط میں رومیو کی کلیسیا کو لکھتے ہیں، پس جب ہم ایمان سے راز باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے صلح رکھیں۔ میرے دوست، میرے کو جو ہے نجات پانے کے لیے اور میرے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے میری کرنگ انگلی بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ خداوند یسوع مسیح میرے لیے 2000 سال پہلے یہ کام کرے۔ یہ ہوگا۔ اب آیت 4 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے، جس دن خداوند خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ یہاں جو ہے خدا کا کلام زمین کی پیدائش کے بارے میں بتایا ہے۔ زمین کی پیدائش یعنی کہ اس کا مطلب ہے گھرانہ۔ پیدائش کی کتاب صرف شروعات کی کتاب نہیں ہے، بلکہ خاندانوں کی بھی کتاب ہے، یعنی کہ گھرانہ۔ اب آیت 5 اور 6 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور زمین پر اب تک کھیت کا کوئی پودا نہ تھا، اور نہ میدان کی کوئی سبزی اب تک اگی تھی، کیونکہ خداوند خدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا، اور نہ زمین جوتنے کو کوئی انسان تھا۔ یہ آیتوں پہ اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ زمین خدا بنا چکا تھا۔ زمین تھی مگر آدمی نہیں تھا۔ اب ہم یہاں اندازہ لگا سکتے کہ خدا کا ارادہ پیدائش کی کتاب باب 1 میں کیا تھا۔ باب 1 میں خدا انسان کے لیے رہنے کے لیے جگہ تیار کر رہا تھا، اور خدا انسان کو زمین پہ رکھنے کی تیاری میں تھا۔ اگر ہم پہلے باب میں غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کے بعد کلام بتاتا ہے، ذرا غور سے سنو، خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اس کے بعد خدا جانوں کو بنانا شروع کرا۔ ہم باب 1 اور اس کی آیت 21 میں یہ دیکھے تھے، جہاں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خدا بڑے بڑے دریائیں، جانوروں اور اس کے بعد جانوروں کو وغیرہ وغیرہ بنایا۔ اس کے بعد انسان کو بنایا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے زمین بنائی گئی۔ خدا انسان کو زمین پہ رکھنا چاہتا تھا۔ اب آیت 7 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا، اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، تو انسان جیتا جان ہوا۔ تو خدا
یہ طریقہ اپنایا انسان کو بنانے کے لیے۔ جسمانی طور سے انسان کو زمین میں سے نکالا گیا۔ لوگ جو ہمارے جسم کے بارے میں پڑھے ہیں، ذرا غور سے سنو، یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا جسم 15 یا 16 مصالوں کے ذریعے سے بنا ہے، اور یہ سارے مصالے زمین میں ہیں۔ آدمی کا جو جسم کا حصہ ہے وہ زمین کے خاک سے نکالا گیا۔ اگر ہم کو دوسرے مصالوں میں ابال لے تو ہماری قیمت پیسوں کے حساب سے بہت تھوڑی رہیں گی۔ اگر ہمارے جسم کا حساب نکالیں گے تو شاید ہمارا جسم 120 روپیوں میں بکے گا، یعنی کہ ہمارے جسم کی قیمت اتیچ ہے۔ کئی کو بولے تو ہم زمین کے خاک سے بنے گئے ہوئے ہیں، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ جسمانی طور سے تو آدمی خاک ہے اور خاک میں مل جائیں گا، مگر اس کی روح خدا کے پاس جائیں گی۔ کئی کو بولے تو خدا آدمی کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتا جان ہوا۔ خدا کیا کرا؟ خدا دم پھونکا، زندگی کا دم، یعنی کہ خدا آدمی کو زندگی دیا جو جسمانی ہے، اور اس کے بعد خدا انسان کو زندگی دیا جو روحانی ہے۔ دوسرے الفاظوں میں آدمی کا رشتہ خدا کے ساتھ قائم ہوا، آدمی کا رشتہ خدا کے ساتھ باندھا گیا۔ اس لیے میرے دوست، آدمی دوسرے بنے ہوئے چیزوں سے بالکل الگ ہے۔ جانوروں کا یا ہوا کے پرندوں کا رشتہ خدا کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ آدمی جانوروں سے الگ کیا گیا اور جانوروں سے بالکل الگ ہے۔ خدا کے نظروں میں جانوروں سے اور ہوا کے پرندوں سے زیادہ انسان اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ خدا زندگی کا دم انسان کے نتنوں میں پھونکا۔ اب ہم آیت 8 سے 14 پڑھیں گے، ذرا غور سے سنو۔ اور خداوند خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا۔ اور خداوند خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ اور عدن سے ایک دریا باغ کے سیراب کرنے کو نکلا، اور وہاں سے 4 ندیوں میں تقسیم ہوا۔ پہلی کا نام فیسون ہے، جو حویلا کی ساری زمین کو جہاں سونا ہوتا ہے گھیرے ہوئے ہے، اور اس زمین کا سونا چوکا ہے، اور وہاں موتی اور سنگے سلیمانی بھی ہیں۔ اور دوسری ندی کا نام جیہون ہے، جو کش کی ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور تیسری ندی کا نام دجلہ ہے، جو آسور کے مشرق کو جاتی، اور چوتھی ندی کا نام فرات ہے۔ اگر ہم خاص طور سے آیت 9 دیکھیں گے تو خدا کا کلام 2 جھاڑوں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ ایک جھاڑ ہے حیات کا جھاڑ، اور دوسرا جھاڑ ہے نیک و بد کے پہچان کا جھاڑ۔ یہ دونوں جھاڑاں رہنے کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ باغ عدن میں داخل ہو گیا تھا۔ شیطان خدا کے خلاف جو ہے بغاوت کر کے گناہ میں گر چکا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی میں یہ 2 جھاڑاں باغ عدن میں تھے؟ کیا واقعی میں تھے؟ مگر یہ جھاڑوں کے ذریعے سے روحانی طور سے اشارہ کیا گیا ہے۔ حیات کے درخت کا پھل کا اشارہ ہمیشہ کی زندگی کے طرف تھا، اور نیک و بد کے پھل کا اشارہ ہمیشہ کے موت کے طرف تھا۔ اب ہم آیت 16 سے آیت 20 تک پڑھیں گے، ذرا غور سے سنو۔ اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ اور خداوند خدا نے کل دستی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھیں کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے۔ اور آدم نے جس جانور کو کہا وہ اس کا نام ٹھہرا۔ اور آدم نے کل چوپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دستی جانوروں کے نام رکھے۔
پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں خدا آدم کو خاص طور سے حکم کرا تھا کہ تم کون سے بھی جھاڑ کا پھل کھا سکتے، مگر نیک و بد کے جھاڑ کا پھل نہیں کھانا، اگر کھائیں گے تو مر جائیں گے۔ دوست، خدا کا پہلے سے ارادہ تھا کہ آدمی نہیں مرنا، مگر یہاں خدا آدمی کو آدمی کی مرضی دیا۔ انسان اپنے مرضی سے جی سکتا۔ یہاں خدا جو ہے آدمی کے سامنے ایک امتحان رکھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ آدمی اس کے حکم پہ عمل کرتا یا نہیں۔ تھوڑے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو نیک کو بد کے جھاڑ کا پھل تھا اس میں زہر تھا، مگر یہ غلط بات ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ جھاڑ ایک اچھا جھاڑ تھا اور اس کا پھل بھی اچھا تھا۔ خدا یہاں آدم کو یہ بولا کہ اگر تم کھائیں گے تو مر جائیں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ آدمی ایک میں تین ہے، یعنی کہ آدمی کو تین حصوں میں مرنا ہے۔ حضرت آدم کو جسمانی موت کا پتہ نہیں چلا کہ جسمانی موت کیا ہوتی ہے، مگر 900 سال کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تب ان کو پتہ چلا ہوگا کہ جسمانی موت کیا ہوتی ہے۔ دوست، موت کا مطلب ہے دور ہو جانا، اور حضرت آدم روحانی طور سے خدا سے الگ ہو گئے جس دن انہوں نیک و بد کے پہچان کے جھاڑ کا پھل کھائے۔ یہ ہوگا آگے خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خدا محسوس کرا کہ آدم کا اکیلے رہنا اچھی بات نہیں ہے۔ خدا اپنے دماغ میں یہ بات پیدا کرا کہ انہیں آدم کے لیے آدم کے ویسا ایک مددگار بنائے گا۔ یہاں جو ہے خدا کا ارادہ تھا آدم کو تھوڑے دنوں کے لیے اکیلا رکھنا۔ خدا آدم کو اکیلا رکھ کے یہ محسوس کرانا چاہتا تھا کہ ان کے زندگی میں ایک ضرورت ہے۔ خدا چاہتا تھا کہ آدم اپنی زندگی میں ضرورت محسوس کرنا۔ اس کے بعد خدا کیا کرا بولے تو زمین کی مٹی سے ہمہ قسم کے جانوروں کو جو زمین پہ چلتے ہیں اور ہمہ قسم کے ہوا کے پرندے جو آسمان میں اڑتے ہیں بنایا، اور آدم کے پاس لایا یہ دیکھنے کے لیے کہ آدم کیا نام رکھتے ہیں، اور آدم جو نام رکھے جانور کا وہچ نام پڑ گیا۔ پیارے دوست، میں یقین کرتا ہوں کہ آدمی کا ہوشیار رہنا ضروری تھا جانوروں کو نام دینے کے لیے۔ آگے کلام بتاتا ہے کہ حضرت آدم جانوروں کے نامات تو دیے، مگر ان کے لیے کوئی مددگار جو ان کے ویسا رہنا نہیں ملا۔ ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی جب اکیلا رہتا ہے تو انہیں آدھا ہے، پورا انہیں اس وقت ہوتا جب انہیں شادی کرتا۔ خدا نہیں چاہتا تھا کہ انسان اکیلا رہنا۔ خدا کی مرضی ہے کہ شادی کرنا اور اپنا گھر بسانا۔ تو یہاں آدم کو ایک عورت کی ضرورت تھی۔ خدا کیا کرا بولے تو آدم کو گہری نیند سلا دیا اور ان کے جسم میں سے ایک پھسلی کو نکالا اور وہ پھسلی سے عورت کو بنایا اور آدم کے پاس لایا۔ یہ سارے باتیں ہم لوگوں کو آیت 21 اور 22 میں ملیں گے۔ یہاں اگر ہم غور کریں گے تو ایک خاص بات معلوم ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ خدا عورت کو آدم کے سر کے حصے سے نہیں بنایا۔ اگر بناتا تھا تو عورت آدمی پہ حکومت کرتی تھی، یا خدا آدم کے پیروں کے نیچے کے حصے سے نہیں بنایا۔ اگر بناتا تھا تو عورت مرد کی غلام رہتی تھی۔ خدا نہ سر سے لیا نہ پیر سے، بلکہ بازو سے لیا، یہ بتانے کے لیے کہ مرد عورت سے بڑا نہیں ہے یا عورت سے چھوٹا نہیں ہے، بلکہ دونوں برابر کے حصے دار ہیں۔ آدمی اور عورت ایک ساتھ مل کے اپنی زندگی گزارنا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا ایک حصہ آدمی خود ہے اور اس کا دوسرا حصہ ہے عورت۔ اس کے علاوہ خدا اپنے کلام میں صاف صاف بتایا ہے کہ عورت اپنے آپ کو اپنے مرد کے حوالے کرنا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ عورت مرد کا ساتھ دینا اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا۔ دوست، یہ بات سے میرا یقین کرو کہ ہوا ایک خوبصورت عورت تھی۔ آج اگر کوئی عورت خوبصورت ہے تو یہ خوبصورتی اس کو ہوا کے ذریعے سے ملی ہے۔ ہوا ایک خوبصورت عورت تھے اور آدم دوسرا حصہ تھے۔ اب ہم آیت 23، 24 اور 25 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی، کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔
اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ آدم اپنے منہ سے یہ اقرار کرے کہ میرے ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ تو آدم ایک حصہ ہیں اور ان کا دوسرا حصہ ہے ہوا۔ خدا چاہتا تھا اور اس کی مرضی یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو آگے لے کے بڑھنا۔ خدا جو ہے آدمی کو پہلے بنایا اور عورت کو اس کے بعد بنایا، یہ ارادے سے کہ عورت آدمی کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ آدمی عورت کو لے کے چلیں گا۔ اور اگر ہم دیکھیں گے تو خدا آدمی کو جسمانی طور سے عورت سے بھی زیادہ مضبوط بنایا تاکہ آدمی ذمہ داری کے ساتھ اپنے عورت کو ساتھ لے کے چلے۔ خدا چاہتا ہے کہ عورت مرد کی جواب دہ رہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی عورت کو یعنی کہ اپنی بیوی کو یہ پکار کے بولتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو عورت اس کا جواب دینا یہ بولتے ہوئے کہ میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں۔ آگے خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ کیونکہ عورت آدمی سے نکالی گئی تو آدمی اپنے باپ اور ماں کو چھوڑ کے بیوی کے ساتھ رہیں گا اور دونوں ایک جسم رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آدمی کی ذمہ داری عورت ہے۔ اب انہیں اپنے بیوی کی دیکھ ریکھ کرنا، اپنی بیوی کا خیال کرنا، اپنی بیوی سے مل جل کے رہنا وغیرہ وغیرہ۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیونکہ آدمی شادی کر لیا ہے تو انہیں اپنے ماں باپ کو بالکل بھول جانا۔ ایسا نہیں ہے۔ خدا کا کلام تو بتاتا ہے کہ ہم ماں باپ کی عزت کرنا۔ ماں باپ سے الگ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آدمی ماں باپ کے قابو میں نہیں ہو سکتا۔ انہیں اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہوئے عورت کے ساتھ اپنا گھرانہ چلائیں گا۔ یہ ہوگا۔ اب ہم آیت 25 جو کہ یہ باپ کی آخری آیت ہے، خدا کا کلام بتاتا ہے کہ آدمی اور عورت دونوں ننگے تھے مگر ایک دوسروں سے شرماتے نہیں تھے۔ پیارے بھائی بہن، خدا کے کلام میں تو میں جو بات بولنے جا رہا ہوں نہیں لکھا ہوا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کچھ نہ تو کچھ جلالی روشنی سے ڈھپے ہوئے تھے۔ پیارے بھائی بہن، سارے کائنات کو خدا تو بنایا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ کائنات کا سب سے بہترین حصہ ہے آدمی اور عورت کو جو انہیں بنایا۔ کائنات کی سب سے بڑی خوبصورتی آدمی اور عورت ہے۔ آدمی اور عورت کا جوڑا خدا بنایا۔ دوست، خدا چند باتیں اپنے کلام میں بتایا ہے جس پہ ہم عمل کرنا ضروری ہے، اور خدا انسان کے سامنے شادی کے سلسلے کو رکھا۔ شادی ایک پاک چیز ہے، مگر لوگ شادی کا غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ آخر آدمی کیا کرنا چاہتا ہے؟ آدمی جو ہے خدا کو اپنے سے الگ کرنا چاہتا ہے۔ خدا کے حکموں پہ چلنے کے لیے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آدمی خدا کو اپنے سے دور کر دینا چاہتا ہے۔ کئی کو بولے تو خدا شادی کے سلسلے کو قائم کرا۔ خدا عورت کو آدمی کے پھسلی سے بنایا اور چاہتا ہے کہ آدمی اور عورت شادی کرنا اور اپنے شادی کے بستر کو صاف پاک رکھنا۔ تو پیارے بھائی بہن، آج آپ اپنے اپنے دلوں کو جانچو۔ آپ یہ دیکھو کہ آپ کا دل آپ کی شادی کے بارے میں کیا گواہی دے رہا ہے۔ کیا آپ میاں اور بیوی ایک دوسروں کے ساتھ مل جل کے رہ رہے ہیں کیا؟ یا پھر آپ کے بیچ میں لڑائی جھگڑے ہیں؟ خدا کا کلام صاف صاف بتاتا ہے کہ مرد اپنی بیوی سے محبت رکھنا اور بیوی اپنے آپ کو مرد کے حوالے کرنا۔ تو پیارے بھائی بہن، اگر آپ کے شادی کے رشتے میں کچھ نا اتفاقیاں ہیں تو یسوع مسیح کے نام سے میں آپ لوگوں سے التجا کروں گا کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے نا اتفاقیوں کو دور کرو اور شادی کے رشتے کو محبت میں قائم کرو۔ کئی کو بولے تو خدا آپ سے یہ چاہتا ہے۔